السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اور میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ لسنرز، آپ سب لوگ بہت اچھی باتیں میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور جب یہ باتیں دوسروں تک جاتی ہیں تو دوسروں کو بھی یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور جو بھی آپ کی اچھی بات سن کر نیکی کرے گا اس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وقاص احمد نے۔ وقاص بتاتے ہیں یہ دونوں سٹوریز آزاد کشمیر سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ ان دو فیملیز کی ہیں جو کہ آزاد کشمیر میں ہی رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک فرینڈ تھا جو کہ جاب کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو کوئی بھی اچھی جاب نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے کافی دن سوچا، اور سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا میں ایک ٹیوشن سینٹر بناتا ہوں۔ اب وہ ٹیوشن سینٹر کی تلاش میں جگہ جگہ پھر رہا تھا، اور اس کو ایک ایسی جگہ پہ ٹیوشن سینٹر ملا جہاں پہ قریب تھوڑے فاصلے پر ایک دو بلڈنگز تھیں جو کہ غیر آباد تھیں، اور قریب میں ایک قبرستان بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن وہ بلڈنگ ان کو تھوڑی سستے کرائے پہ مل رہی تھی، بلڈنگ بہت وہ سیدھا حالت میں تھی، لیکن انہوں نے یہی سوچا کہ میں اس بلڈنگ کو لیتا ہوں، اس کو رینوویٹ کرتا ہوں، اور اللہ کا نام لے کر اپنا کام شروع کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اسی طرح کیا، اور انہوں نے اس بلڈنگ کو رینٹ پہ لے لیا۔ رینٹ پہ لینے کے بعد انہوں نے بلڈنگ کو کچھ نیو کرنے کے لیے بلڈنگ کو رینوویٹ کیا، اس کو کلر کروایا اور اس کو ٹھیک کروایا۔ اس سارے عرصے میں ان کے پاس 40 بچے اکٹھے ہوئے جو کہ ان کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ 40 کے 40 بچے روز ان کے پاس آتے تھے، اور ان کا اچھا خاصا کام چل پڑا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ میرا یہ کام کامیاب ہو گیا ہے۔ ایک دن وہ سارے بچوں کو ٹیوشن سے پڑھا کر فارغ ہوئے تھے، تو ایک ان کا ٹیوشن کا جو بچہ تھا اس نے کہا کہ سر میں باقی رومز کی صفائی کر دیتا ہوں۔ وہ جو ان کو گھر ملا تھا اس کی جو بیک سائڈ کی ونڈو تھی وہ قبرستان والی سائڈ پہ کھلتی تھی۔ بچہ دوسرے روم میں صفائی کرنے کے لیے گیا تو تھوڑی دیر کے بعد بکھلایا ہوا واپس آیا، اور کہنے لگا کہ سر میں نے قبرستان میں دیکھا ہے کہ ایک عورت پاگلوں کی طرح قبر کے اوپر بھاگ رہی ہے، وہ مجھے کوئی نارمل چیز نہیں لگی، میں بہت زیادہ ڈر گیا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ عورت کیسے قبروں کے اوپر بھاگ رہی ہے۔ اس کے جو سر تھے وہ بھی اس کے ساتھ گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد ادھر کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، یا شاید وہ کوئی پرندہ وغیرہ ہو، جس پہ اس نے کہا نہیں، وہ پرندہ نہیں تھا، وہ ایک عورت تھی جو کہ سیاہ کالے لباس میں تھی، اور وہ پاگلوں کی طرح قبر پہ بھاگ رہی تھی۔ اس کا قبر پہ بھاگنا نارمل نہیں تھا، اس کی جسامت بھی عام عورتوں کی نسبت نارمل نہیں تھی۔ خیر انہوں نے اس بچے کی بات پہ یقین نہیں کیا، اور اس کو کہا کہ تم اس کو بھول جاؤ۔ کچھ دن گزرے تو چھٹی کے ٹائم پر 2-3 بچے ٹیوشن سینٹر کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، قریب ہی قبرستان کا گیٹ تھا۔ وہ تینوں بچے بہت غیر حالت میں بھاگتے ہوئے سر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ قبرستان کے دروازے پہ شام کے ٹائم ایک سیاہ کالے لباس میں عورت کھڑی ہوئی ہے، اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا، اور وہ ہمیں اشارہ کر کے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ ہم بہت زیادہ ڈر گئے اور ہم اوپر آ گئے ہیں، ہمیں اب اکیلے نہیں جانا، ہمیں چھوڑ کر آئیں ہمارے گھر۔ ان کے ٹیچر نے، یعنی کہ اس لڑکے نے ان کے گھر والوں کو فون کیا، اور وہ آئے اور اپنے بچوں کو لے گئے۔ بچوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور ان کو بہت زیادہ فیور تھا۔ ان کے والدین نے اس ٹیچر کو کال کی اور ان سے کہا کہ ہمارے بچے آپ کی اس اکیڈمی میں پڑھنے آنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر بہت عجیب و غریب مخلوق کا بسیرا ہے، جس کی وجہ سے ہم ادھر نہیں جائیں گے، یا تو آپ اس ٹیوشن سینٹر کو چینج کر دیں، یا ہم ان بچوں کو یہاں سے پڑھانا نکلوا لیتے ہیں۔ ٹیچر نے ان کی بات پہ پھر بھی یقین نہیں کیا، اور ان سے کہا کہ آپ کچھ دن بچوں کو بھیجیں، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک دن وہ سارے بچوں کو باہر گیٹ تک چھوڑنے کے لیے گئے، شام کا ٹائم تھا، اور خود اپنے ٹیوشن سینٹر اپنے آفس کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے، ریلیکس ہوئی تھے، کہ اچانک سے ان کو محسوس ہوا کہ جیسے گھر کے باہر پائلوں کی آواز آ رہی ہے۔
اور پائلیں اس طرح بج رہی ہیں جیسے آگے پیچھے چل رہی ہوں۔ انہوں نے اس چیز کو درگزر کیا، لیکن پائلوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اب وہ چیز درگزر یا اگنور کرنے کے قابل نہیں تھی۔ انہوں نے باہر جا کر دیکھا تو باہر کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ بہت حیران ہوئے اور پھر ڈور کو لاک کیا اور اندر آ گئے۔ ابھی انہوں نے ڈور کو لاک کیا ہی تھا کہ ان کو آواز آئی، میری مدد کرو، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ وہ آواز کسی عورت کی تھی۔ بہت زیادہ عجیب ان کو فیل ہوا اور انہوں نے کہا شاید واقعی کوئی مدد چاہتا ہے، میں اس کو جا کر دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے جا کر دیکھا تو قبرستان میں ایک عورت ان کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلا کر کہہ رہی تھی کہ میری مدد کرو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس عورت کی طرف بڑھا تو وہ عورت رینگنا شروع ہو گئی اور رینگتے رینگتے قبروں کی طرف چلی گئی، اور اتنا خوفناک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے ٹیوشن سینٹر کو لاک کیا، اللہ کا نام لیا اور میں وہاں سے بھاگا، اور یہ سارا واقعہ میں نے اپنے امی کو بتایا، اپنی بہنوں کو بتایا، جس پہ میری والدہ نے ان سے کہا کہ آپ صبح کسی مولوی صاحب کو ادھر لے کر جائیں۔ مولوی صاحب ادھر آئے، انہوں نے سب کچھ چیک کیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ سجیشن دیتا ہوں کہ آپ اس گھر کو خالی کر دیں، کیونکہ یہ گھر ایک سے کہیں زیادہ چڑیلوں کی آماج گاہ ہے، اور وہ ادھر رہتی ہیں، ان کا ادھر بسیرا ہے۔ اگر آپ ادھر رہیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان بھی دے سکتی ہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں، یہ آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد اس گھر کو چھوڑ دیا اور وہ ادھر سے کہیں اور شفٹ کر گئے، اور ابھی بھی ان کا ٹیوشن سینٹر ہے جو کہ کافی بڑا ہے اور وہ کافی کامیاب ہیں اپنی زندگی میں۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت پسند آئی۔ دوسری سٹوری بھی وقاص احمد نے ہم سے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کی آنکھوں دیکھی ہے، اور وہ جب آزاد کشمیر میں رہتے تھے، یہ تب کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی جاننے والے تھے، اور ادھر دو میاں بیوی کی مطلب ایک کپل تھا، اور وہ کپل آزاد کشمیر سے شفٹ ہو کر ملتان چلے گئے۔ ان کے ہسبینڈ کی ادھر جاب تھی اور انہوں نے ادھر جاب شروع کر دی، اور انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے ادھر جا کر ایک گھر رینٹ پہ لیا تو ہمارے دن بہت اچھے سے گزر رہے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک دن میری مسز گھر کی صفائی کر رہی تھی، اور صفائی کے دوران انہوں نے دیکھا کہ برآمدے میں ایک بزرگ باریش داڑھی والے شخص کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ان کی طرف کافی تعجب خیز نظروں سے دیکھا اور کہا کہ میں نے تو ڈور کو لاک کیا ہوا ہے، تو باہر سے کوئی غیر اجنبی شخص میرے گھر میں کس طرح آ گیا۔ بہت زیادہ پریشان ہوئی، انہوں نے کافی غصے سے ان سے پوچھا کہ یہ کیا تک بنتا ہے، آپ کسی عورت کے اکیلے گھر میں گھس آئے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کسی کے گھر بنا اجازت کے آئے ہیں۔ وہ بزرگ پہلے تو مسکرائے اور مسکرا کر برآمدے سے نکل کر باہر صحن میں آئے اور دروازے کی طرف بڑھ کے غائب ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں میں بہت زیادہ پریشان بھی ہوئی اور ڈر بھی گئی۔ میں نے یہ سارا واقعہ اپنے خاوند کو بتایا جب وہ آئے، انہوں نے میری بات پہ بالکل بھی یقین نہیں کیا، لیکن اس کے کچھ دن کے بعد اچانک سے رات کے ٹائم ہم دونوں میاں بیوی کو اوپر چھت سے عبادت کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہو۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ تم نیچے ہی بیٹھو، میں اوپر سے جا کر دیکھتا ہوں کہ اوپر آخر کون ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اوپر سے جا کر دیکھا تو وہی بزرگ مصلی بچھائے عبادت کر رہے تھے کافی اونچی آواز میں۔ اس دفعہ میرے ہسبینڈ بہت غصے سے چیخے اور انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں اور ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں اور آپ کیسے ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ واقعوں کا تسلسل بہت روز سے شروع ہو گیا، روز ہی کچھ نہ کچھ وہ جو بزرگ تھے اللہ والے اپنا نظارہ دکھانے لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم اتنا خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں سے آتے ہیں۔ بالآخر ہمیں کسی نے سجیشن دی کہ آپ کسی مولوی صاحب کو اپنے گھر لے کر آئیں، ہم کسی اللہ والے عامل کو اپنے گھر لے کر آئے۔ انہوں نے یہ سب کچھ چیک کیا، انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک نیک بزرگ کا جنات کا بسیرا ہے اور وہ جن زادے ہیں اور وہ عبادت گزار ہیں، آپ ان کو کچھ مت کہا کریں، بہتر ہے کہ جس ٹائم وہ عبادت کر رہے ہوں آپ ان کی عبادت میں خلل نہ ڈالیں، اور سب سے بہتر ہے کہ آپ ان کے لیے اپنے گھر کے ایک روم کو بالکل خالی کر دیں تاکہ وہ اس میں عبادت کر سکیں، کیونکہ یہ ایسے جن زادے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو یہ آپ کی ضرور مدد بھی کریں گے، اس لیے ان کو تنگ مت کریں۔
وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ اس گھر میں رہیں اور انہوں نے اور ان کے جو مطلب جب ان کے بیبی ہوئے تو وہ بھی ان بزرگوں کو دیکھتے تھے، وہ اکثر ان کو نظر آتے تھے، ان کے بچوں کی کئی کاموں میں انہوں نے ہیلپ بھی کی، اور ان کے جو رکے ہوئے کام تھے وہ اللہ کی طرف سے ان بزرگ کی دعاؤں سے کئی کام پورے بھی ہوئے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ میاں بیوی آزاد کشمیر میں آ گئی، اور وکاس کہتے ہیں کہ یہ ہمارے محلے میں رہتی ہیں آنٹی جنہوں نے ہم سے یہ اپنی سٹوری شیئر کی تھی۔ تھینک یو ویری مچ وکاس، آپ کی سٹوری بہت زیادہ اچھی تھی، ہمیں بہت زیادہ پسند آئی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ کامران نے شیئر کی ہے۔ کامران کہتے ہیں کہ ہمارے ادھر ایک پیر صاحب ہیں، ایک اللہ والے عامل ہیں جن کا نام طارق شاذلی صاحب ہے۔ وہ بہت بڑے عامل ہیں اور ان پہ اللہ کا بہت فضل ہے کہ وہ سب جنات کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ایک دن ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں اتنا پریشان ہوں، میری زندگی دوبر ہو چکی ہے، میرا ایک گھر ہے جو میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میں اس کو رینٹ آؤٹ کروں اور مجھے وہاں سے جو پیسے آئیں گے اس سے میرا زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا، لیکن کچھ ایسا ماجرا ہوا ہے کہ میرے گھر کے سامنے ایک نان مسلم فیملی رہتی ہے جو کہ کافی جادو ٹونا بھی کرتے ہیں، اور کچھ عرصے سے میرے گھر کے اوپر انہوں نے کچھ ایسا کروا دیا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں جو بھی آ کر رہتا ہے وہ گھر رینٹ پہ لیتے ہیں وہ یا تو مر جاتے ہیں یا تو وہ اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے اس کا کوئی حل بتائیں کہ میں کیا کروں۔ طارق شاذلی صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، آپ اس کے بعد مجھے بتانا کہ آپ کے ساتھ اور کیا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو کل نیکسٹ ڈے آ کر لے جاؤں گا اور آپ میرے گھر میں دیکھنا کہ کیا چیز ہے میرے گھر میں۔ وہ جو طارق شاذلی صاحب تھے، وہ جو پیر صاحب عامل تھے، وہ ان کے گھر آئے، گھر خالی تھا، اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے اوپر والے پورشن میں ایک چارپائی بچھا دیں، پاس ایک جائے نماز رکھتے ہیں، میں یہیں رہوں گا ساری رات اور آپ واپس گھر چلے جائیں۔ اسی طرح ہوا، وہ ان کو چھوڑ کے کھانا وغیرہ دے کر خود چلے گئے۔ وہ جو پیر صاحب ہیں انہوں نے بتایا کامران کو کہ رات تو ساری ٹھیک گزری، لیکن مڈ نائٹ میرے پاس 3 جنات آئے اور وہ کہنے لگے کہ تم کون ہو اور کدھر سے آئے ہو، ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، اس گھر سے چلے جاؤ۔ جس پہ طارق شاذلی صاحب نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو ان کے گھر کے سامنے نان مسلم فیملی رہتی ہے، ان کے ایک شخص نے مجھے، ہم تینوں کو یعنی کہ اس گھر کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور اس گھر میں جو بھی آئے گا یا تو ہم اسے جان سے مار دیں گے یا ہم اسے اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو نان مسلم ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس گھر پہ قبضہ کر لیں اور اس گھر میں کوئی اور آ کر نہ بس سکے، یہ گھر خالی اور ویران ہو کر آدھی قیمت پہ ہمارا وہ جو گرو ہے وہ خرید لے۔ طارق شاذلی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے گرو سے جا کر کہہ دو کہ اب وہ دوبارہ تمہیں اس گھر میں نہیں بھیج سکیں گے جب تک میں ادھر ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے گرو کو بتاتے ہیں، وہ ہمیں جو کہیں گے ہم آپ کے ساتھ وہی معاملہ پیش کریں گے۔ ابھی وہ ان کی طرف واپس ہی گئے ہیں اپنے گرو کے پاس، تو طارق شاذلی صاحب کے پاس جو اپنے جنات دوست تھے وہ انہوں نے ان کی طرف بھیج دیے۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ صبح جب ہوئی اور انہوں نے ان کے لیے جب ناشتہ لایا گیا، انہوں نے ناشتہ کیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ تمہارے گھر کے سامنے جو نان مسلم فیملی ہے انہوں نے تمہارے اوپر جنات کو نازل کر دیا تھا تاکہ وہ تمہارے لیے ایک مصیبت بن کے رہیں۔ اب وہ واپس نہیں آئیں گے جہاں تک مجھے امید ہے، میں نے ان کو واپس بھیج دیا ہے۔ جس پہ اس شخص نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، جو آپ نے دوست جنات بھیجے تھے انہوں نے اس گرو کا جا کر وہ حشر کیا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہا اور وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج صبح ہی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس نے میرا جینا دوبر کیا ہوا تھا اور آپ کی مخلوق نے اس کو اس دنیا سے ہی بھیج دیا اور اس نے میری جان چھوڑ دی ہے۔ کامران کہتے ہیں کہ اس طرح میرا وہ جو پیر صاحب انہوں نے بتایا کہ میں نے اس شخص کا گھر خالی کروایا اس مصیبت سے، اور وہ جو اس کے لیے ایک مصیبت بن کے نازل ہوئے تھے ان سے میں نے ان کی جان چھڑوا دی۔ کامران کہتے ہیں کہ ان کے پیر بہت کامل ہیں اور وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ کامران، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، اور لسنرز آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ بھیجا کریں، کومنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ہم آپ کی سٹوریز پڑھ لیا کریں گے۔
اور لسنرز آج کی اچھی بات ہمارے ساتھ ہمارے 3 لسنرز نے شیئر کی ہیں. ایک ہمارے لسنر ہیں صدام حسین. صدام حسین کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا کریں اور صدقہ خیرات کیا کریں، کیونکہ صدقہ خیرات ہماری مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، اور جو نماز ہے وہ ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں. اور جب ہمیں کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی تو ہمارا خاتمہ بھی کلمے پر ہی ہوگا. جس ٹائم ہماری جان نکلے گی ہم اس ٹائم کلمہ ہی پڑھ رہے ہوں گے. اور واقعی صحیح کہا ہے صدام نے، جو انسان نماز کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کی عادت بنا لیتا ہے، اس کا خاتمہ ہمیشہ خیر پر ہی ہوتا ہے. اور جو شخص صدقہ خیرات کرتا ہے، صدقہ خیرات اس کی مشکل کو آنے والی بلا کو ٹال دیتا ہے اس سے. لسنرز آپ روز صبح اٹھ کے جتنی آپ کی ہمت ہے صدقہ کیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیسوں کا ہی صدقہ کرنا ہے، آپ کسی بھی چیز کا صدقہ کر سکتے ہیں جو دوسرے کے کام آئے. اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک آپ کی مشکل اور پریشانی کو ٹال دے اس صدقے کے عفظ میں، اور آپ پر اپنا رحم کرم کرتے. آمین. تھینک یو صدام، آپ کی یہ سجیشن بہت اچھی تھی، آپ کی اچھی بات بہت اچھی تھی. میرے لسنرز آپ کی اچھی بات کو ضرور پک کریں گے. آج کی دوسری اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے شبیر اقبال نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صفائی نفس ایمان ہے، اس لیے آپ صفائی کیا کریں اور اپنے ارد گرد باقی علاقے کو بھی صاف کیا کریں، کیونکہ صفائی رکھنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. بہت خوب صابر اقبال، آپ کی اچھی بات بہت اچھی تھی صابر. صفائی واقعہ ہی نفس ایمان ہے، اور صفائی صرف اپنے گھر کی یا اپنے علاقے کی مت کریں، صفائی اپنے نفس کی بھی کریں. اپنے نفس کو بھی صاف کیا کریں 5 ٹائم وضو کر کے. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ پاک ہمارے نفس کو بھی پاک صاف کر دے اور ہمیں اپنا نیک برگزیدہ بندہ بنا لے. اور آج کی تیسری اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اجاز ساگر نے. اجاز کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیکی کرو کسی کے ساتھ تو اس شخص سے بھلے کی امید مت رکھو، کیونکہ نیکی تو اللہ کے نام پر کی جاتی ہے اور اس کا بدلہ بھی اللہ ہی دیتا ہے. اللہ سے اس کی اچھائی کی امید رکھا کرو. بہت اچھے اجاز، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. نیکی کر کے کبھی کسی کو جتائے مت، اور نیکی کا صلہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ جب ہم بندے کو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے دعا کرو تو بندہ تو دعا کر دیتا ہے، لیکن اس نیکی کے بدلے اللہ پاک نے ہمیں کیا کچھ عطا کرنا ہوتا ہے وہ ہم ایک چھوٹی سی دعا کے اس کو میں بھی تھوڑا کر دیتے ہیں. اس لیے نیکی کر کے دوسرے کی آنکھوں کی طرف بھی مت دیکھیں اور واپس آ جائیں، اس کو فیل بھی نہ کروائیں. یہ آج کی اچھی باتیں تھیں جو میرے لسنرز نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور آپ بھی اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کریں جنہوں نے ابھی تک نہیں کی. ہم ان کی اچھی بات لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے. اور لسنرز آپ کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور آپ دیتے بھی ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اسی طرح اپنے چینل نیلم وائس آفیشیل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں اور لائک کرتے رہیں. میں آپ سبھی لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ کو یاد رکھتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.